روز کی روٹی کلام مقدس کے زندہ جلالی مقدس اور خوبصورت نام میں جتنے اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم خداوند میں مسرور ہے اس عنوان کو سیکھ رہے تھے، آج اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، تو آج ہم خدا کلام میں سے سیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے، بائبل مقدس آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں خدا کے کلام میں سے۔ ہم اسی پہلی آیت کو دہرائیں گے اپنے کو، زبور کی کتاب اور اس کا زبور نمبر 37 اور اس کی آیت نمبر 4 میں دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ۔ اسی بات کو ہم سیکھ رہے تھے خدا کے کلام میں سے۔ آج اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، لکھا ہے خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ تو ہم نے دوسرے پارٹ میں بھی سیکھا، آج ہم تیسرے پارٹ میں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس کا مطلب ہے خداوند میں مسرور اگر نہیں ہے تو ہمارے دل کی مرادیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں خداوند میں مسرور ہونا لازم ہے تاکہ ہمارے دل کی مرادیں پوری ہو سکے۔ ہم نے اس پر کافی باتیں کی، آج ہم آگے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم اسی مضمون کو ہی سیکھ رہے ہیں ابھی بھی، اس لیے میں نے یہ حوالہ پہلے پڑھا زبور میں سے۔ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، نئے عہد نامہ میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 17 میں دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہوگی، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس میں مسرور رہنے سے دل میں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی اگر کنڈیشنل شرط ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ خداوند میں مسرور رہ تو دل کی مرادیں پوری ہوں گی، اگر آپ مسیح میں نہیں تو آپ نئے نہیں ہیں۔ آپ مسیح میں اگر ہیں تو آپ نئے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو مسیح میں آنا لازم ہے تاکہ آپ کے دل کی مرادیں پوری ہو جائیں اور آپ نئے ہو جائیں۔ آہستگی سے سیکھتے جائیں گے، آج زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند منٹ ہم خدا کلام میں سے سیکھیں گے۔ لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا ہے۔ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا ہے۔ جو مسیح سے باہر ہیں وہ نئے نہیں ہیں۔ اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ نئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا ہے، آپ کو ایک میں سے دوسرے میں آنا ہے۔ اس لیے اگر کوئی کا مطلب یہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، اور امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی مذہب، رنگ و نسل سے کیوں نہ کوئی بھی، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، سنیے سمجھے اس بات کو، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا ہے۔ جب تک آپ مسیح میں نہیں آپ نئے نہیں۔ جب تک آپ مسیح میں نہیں آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ جب تک آپ مسیح میں نہیں آپ کے پاس امید نہیں۔ مسیح میں ہے تو آپ سب کچھ ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، آپ نئے ہیں۔ جب تک آپ مسیح میں نہیں آپ کی سوچ پرانی ہے، آپ کا خیال پرانا ہے۔ آپ جب تک اس میں نہیں، یا تو آپ اس میں ہیں تو یا آپ اس میں نہیں، یہ دو ہی باتیں ہیں، یا تو آپ مسیح میں ہیں یا تو مسیح سے باہر ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ آپ اس میں نہیں، آپ کی سوچ پرانی ہے، آپ کا خیال پرانا ہے، آپ کی انسانیت ابھی پرانی ہے، اسی گناہ والی زندگی کے اندر ہے،
اس لیے آپ کو گناہ والی زندگی کو چھوڑ کر مسیح میں آنا ہے، جہاں پر برکتیں ہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ تو آپ کہاں پہ ہیں؟ کہ ابھی تک آپ کو ابلیس نے پکڑ رکھا ہے، وہ آپ کو آنے نہیں دے رہا؟ تو آج یہ خوبصورت ٹائم ہے کہ آپ مسیح میں آ جائیں، مسیح میں آ جائیں، خداوند میں مسرور رہ۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، خداوند میں مسرور ہے، تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ مسیح میں نہیں، آپ نئے نہیں ہیں، آپ نئے نہیں ہیں۔ جب آپ یہ دیکھیں، آپ گناہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، بیماری کے اندر ہے، تنگی کے اندر ہے، تنگ دستی کے اندر ہے، مشکل کے اندر ہے، غریبی کے اندر ہے، ابلیس کے ہاتھوں آپ جکڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ستا رہا ہے، آپ کو ذلیل کر رہا ہے، تو آج خوبصورت ٹائم ہے کہ آپ مسیح میں آ جائیں۔ جب آپ مسیح میں آ جائیں گے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا ہے۔ مسیح میں آنے کے فائدے کیا ہیں؟ پھر خدا آپ کو بحال کر دے گا، سرفراز کر دے گا، برکت دے دے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو بلیسنگ ملے گی، ہمیشہ کی زندگی مسیح میں ہے، مسیح سے باہر ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اگر ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کا جیون ہے، تو وہ مسیح میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، آپ نئے ہیں۔ جب تک آپ مسیح میں نہیں، آپ کی سوچ پرانی ہے، آپ کا خیال پرانا ہے، آپ روحانی طور پر بیدار نہیں ہیں، آپ روحانی طور پر ڈیڈ ہیں۔ جب آپ مسیح میں ہیں تو آپ روحانی طور پر زندہ ہیں، آپ کی آنکھیں روحانی طور پر کھلی ہیں، آپ کے کان روحانی طور پر کھلے ہیں، آپ کی زبان روحانی طور پر کھلی ہوئی ہے۔ اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ نئے ہیں، اگر آپ مسیح سے باہر ہیں تو آپ پرانی انسانیت ہے آپ کی، جو ابھی بھی گناہ کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ اس لیے وہ زندگی چھوڑ کر آپ کو مسیح میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، پرانی چیزیں جاتی رہی، آپ کے جو پرانے خیال تھے، جب آپ مسیح میں آ گئے، آپ کے پرانے خیال وہ چلے گئے، آپ کی پرانی سوچ چلے گئے، پرانی زندگی جو گناہ کے اندر تھی وہ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ جب آپ مسیح میں آ گئے، آپ نئے ہو گئے، آپ نئے ہو گئے، آپ کی سوچ نہیں ہوگی، آپ کا خیال نیا ہو گیا، آپ مسیح میں نئے ہو گئے۔ ایک پرانی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پرانی چیز ہے اور ایک نئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پرانی چیز کو چھوڑنا ہے، پرانی انسانیت کو چھوڑ کر نئی زندگی میں داخل ہونا ہے، اور مسیح میں ہمیشہ کا جیون ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، برکت ہے، بلیسنگ ہے، سرفرازی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے مسیح میں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ نئے آپ تبھی ہیں اگر کوئی مسیح میں ہے تو آپ نئے ہیں، مطلب کہ آپ کسی اور جگہ پر ہیں، آپ کسی اور میں ہیں، تو آپ کو مسیح میں آنے کی ضرورت ہے، ایک میں سے دوسرے میں ٹرانسفر ہونے کی ضرورت ہے، ایک میں سے دوسرے میں آنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، پھر جو پرانی آپ کی انسانیت ہے، پرانی زندگی ہے، وہ جاتی رہی، آپ کو نیا جیون مل جائے گا، نئی زندگی مل جائے گی، زندگی کی امید مل جائے گی، آپ کو برکت مل جائے گی، آپ کو بلیسنگ مل جائے گی۔ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی، دیکھو وہ نئی ہوگی، پھر آپ نئے ہو جائیں گے۔ آپ کی سوچ نہیں، آپ کا خیال نیا، آپ کا رویہ نیا، آپ کا چال چلن نیا ہو جائے گا، آپ مکمل طور پر نئے ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئے ہو گئے، دیکھو وہ نئے ہو گئے۔ تو آج آپ کو مسیح میں آنے کی ضرورت ہے۔ اسی بات پر ہم زیادہ زور نہیں دیں گے، ہم اب آگے بڑھیں گے۔ ہم نے حوالہ پڑھا، خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی اور وہ دیکھو نئی ہوگی، اور وہ نئی ہوگی، آپ روحانی طور پر نئے ہو جائیں گے، آپ کو خدا نیا کر دے گا، ایک نئی شیپ دے دے گا، ایک نیا راستہ آپ کو بتا دے گا، وہ راہ آپ کو بتا دے گا جس راہ پر چل کر آپ کو خدا کی خداوندی نظر آئے گی،
وہ راہ بتائے گا جو ہمیشہ کا جیون دیتا ہے. لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے چلنا ہے، جس پر اس نے چلنا ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی. خدا کلام میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ. مکاشفہ 14 باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی. تو یہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اور یہاں پہ لکھا ہے، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک، مطلب کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. مبارک ہے. یہ دیکھیں کیسی تعلیم ہے. ایسی تعلیم آپ کو کہاں سے نہیں، کہیں سے نہیں ملے گی، جو مرنے کو بھی مبارک کہتی ہے. مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. ہم روڈ ایکسیڈنٹ میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا روڈ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، بیماری کے اندر، پریشانی کے اندر مر گئے. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو فلاں مرض ہو گیا، فلاں بیماریوں کے اندر تو ہم مر جاتے ہیں، لیکن خداوند میں نہیں مرتے. تو یہاں پر لکھا ہے، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. تو اب ویسے تو آج کل مبارک کب دی جاتی ہے، جب کسی کے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یا کسی کو اچھی جاب ملی ہو، یا کسی کے بچے اچھا ایگزام دیا اس میں کامیاب ہو گیا تو کسی کو کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو، جی مبارک ہو. یہاں پر لکھا ہے، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. اور مسیحی جو ہیں یہ موت کے دروازہ سے گزر کر ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. یہ کیسی تعلیم ہے، آپ کو اور کہیں سے ایسی تعلیم نہیں ملے گی جو مرنے کو بھی مبارک کہے. مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. تو یہاں پہ لکھا ہے، جو اب سے مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. اگر آپ خداوند میں مر رہے ہیں آپ مبارک ہیں. مسیح جو ہیں موت کے دروازے سے گزر کر ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو مبارک ہیں وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں. تو ہم نے پڑھا، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا، پوری کرے گا. اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. تو ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، فلپیوں اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 21. فلپیوں اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں 21. کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. پلوس کہتا ہے، لکھا ہے، کیونکہ زندہ رہنا، کہ اگر میں زندہ رہ رہا ہوں تو میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. مرنا میرے لیے نفع ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ وہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. مرنا نفع ہے. اگر میں زندہ رہتا ہوں تو میرے لیے مسیح ہے، ٹھیک ہے، اور میں مرتا ہوں تو میرے لیے نفع ہے. میں مرتا ہوں تو میرے لیے نفع ہے، میرے لیے نفع ہے، کیونکہ جینا مسیح، مرنا نفع ہے. مرنا نفع ہے.
اس کو ہم جب دیکھتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جب اس کو ہم دیکھتے ہیں یوحنا اور اس کا 11 باب اور اس کی آیت نمبر جب دیکھتے ہیں ہم خدا کے کلام میں سے اس کی آیت نمبر دیکھتے ہیں 25 سے، یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابا تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ جینا میرے لیے مسیح، مرنا نفع ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابا تک کبھی نہیں مرے گا۔ تو حوالہ پڑا کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے جو کوئی مجھ پر، کیونکہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے۔ اگر آپ مر بھی جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کا جیون ہے، مسیح جب موت کے دروازے سے گزر کر ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، اب یہاں لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابا تک کبھی نہیں مرے گا۔ جو زندہ مجھ پر ایمان لاتا ہے اور مر جائے وہ ابا تک کبھی نہیں مرے گا، ٹھیک ہے؟ جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابا تک کبھی نہ مرے گا۔ جینا میرے لیے مسیح، مرنا نفع ہے۔ تو اس کو ہم جب خدا کلام میں سے دیکھتے ہیں، گلاطیوں اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر دیکھتے ہیں خدا کلام میں سے 26 سے لے کر 29 تک، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ پس اب کیونکہ لکھا ہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، خداوند میں مسرور ہے، وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، مبارک ہے وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں۔ جینا میرے لیے مسیح، مرنا نفع ہے۔ اور یہاں پر حوالہ دیکھتے ہیں، لکھا ہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خداوند کے فرزند ہے، وہ خدا کے فرزند ہیں، اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں جو مسیح میں ہیں۔ مبارک ہیں وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں۔ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہیں خدا کے فرزند ہو۔ خدا کے فرزند اس کی بیٹیاں بیٹے ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ تم سب مسیح میں ایک ہو، اب تم مسیح میں سب ایک ہو گئے ہو۔ خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، ٹھیک ہے؟ جو مسیح یسوع میں ہے وہ خدا کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ تو یہاں پر اور اگر تم مسیح کے ہو تو آپ کے لیے پھر ایک وعدہ بھی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ دوسری بات، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث بھی ہو، جو پھر اس کی نسل بھی ہو، پھر وعدے کے وارث بھی ہو، پھر وعدے کے آپ وارث بھی ہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں خدا کلام میں سے،
कुलसियों और उसका, लिखा है कुलसियों के नाम पुलिस रसूल का खत और उसका पहला चैप्टर, उसकी आयत नंबर 17 में से देखते हैं। खुदा के कलाम में से लिखा है, और वो सब चीजों से पहले है और उसमें सब चीजें कायम रहती हैं। और वो सब चीजों से पहले है और उसमें सारी चीजें कायम रहती हैं। खुदावंद में मसरूर है। अगर आप खुदावंद में हैं तो आप कायम हैं, आप कायम हैं, क्योंकि लिखा है और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। उसी में तो जो खुदावंद में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर आप मसीह में हैं तो उसी में आप कायम भी फिर रहते हैं, आप कायम रहते हैं। चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, मुश्किल है, तंगी है, तंगदस्ती है, बीमारी आ गई है, क्यों कैसे ही हालात क्यों ना हो, तूफान आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, लेकिन आप कायम रहेंगे। हालात चाहे कैसे क्यों ना हो, आप तूफानों में भी डटे रहेंगे। हालात चाहे कैसे क्यों ना हो, क्योंकि आप कायम हैं, आप खुदावंद में कायम हैं। अब पुलिस हमले करेगा, अटैक करेगा, बड़े बड़े तूफान आपकी जिंदगी में लाएगा, बड़ी बड़ी लहरें आपकी जिंदगी में तूफान की उठेंगी, लेकिन आप कायम हैं क्योंकि आप खुदावंद में हैं, खुदावंद में मसरूर हैं, मसीह में हैं, आप नए हैं, आप कायम हैं। आपकी जड़ें खुदावंद में मसरूर हैं, आपकी जड़ें जो है खुदावंद में मजबूत हैं, मजबूत जड़ें हैं आपकी खुदावंद में। यहां लिखा है और वो सब चीजों से पहले है और उसमें सब चीजें कायम रहती हैं। उसी में ही सब चीजें कायम रहती, उसी में सारी चीजें कायम रहती हैं। हम आखिरी एक हवाला देखते हैं खुदा के कलाम में से। यूहन्ना और उसका, यूहन्ना की अंजील और उसका 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 7 में देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। पहली बात, अगर तुम मुझ में कायम रहो, आप अगर आप उसमें कायम हैं तो ये आपके लिए, आप ये देख लें, सुन लें, आपके लिए क्या होने वाला। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वो सब चीजों से पहले है और उसमें ही सारी चीजें कायम रहती हैं, कायम रहती हैं। तो यहां पर लिखा अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में, कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहो तो जो चाहो, जो चाहो मतलब कुछ भी, ओपन ऑफर है कि आप कुछ भी मांग लें, कुछ भी जो चाहे, मतलब आपके ज़हन के अंदर क्या है कि आप क्या चाहते हैं कि खुदावंद आपके लिए करे, कि आप जो चाहें, अगर आप उसमें कायम हैं और वो उसकी बातें आप में कायम हैं तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लो, जब ही तुम मेरे शिगिर्द ठहरोगे, मेरे शिगिर्द ठहरोगे। तो ये देखें, खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। जीना मेरे लिए मसीह, मरना नफा है। मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। ठीक है, हमने हवाले पढ़े और इसके बाद हमने पढ़ा कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है। ये सारे हमने हवाले में आपके सामने पढ़ के गया। तो इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि वो सारी चीज़ों से पहले है और उसी में ही सारी चीज़ें कायम रहती हैं। और अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हमारा आज का जो हमारा पैगाम था, क्या था जी? खुदावंद में मसरूर है। इसी हम पैगाम को सीख रहे थे। आज उसका तीसरा और लास्ट एपिसोड है। आज हमने मैसेज को कंप्लीट कर दिया। खुदावंद में मसरूर रह
اور وہ تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا؟ پوری کرے گا۔ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ جب تک آپ مسیح میں نہیں، آپ نئے نہیں ہیں۔ آپ کی سوچ پرانی، آپ کا خیال پرانا ہے۔ آپ کو مسیح میں آ جائیں گے، ایک نیا جیون پا جائیں گے۔ پرانی انسانیت پھر آپ کی جاتی رہے گی۔ آپ کو مسیح میں آنے کی ضرورت ہے۔ پرانی انسانیت کو چھوڑ کر مسیح میں آنے کی ضرورت ہے۔ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ تو خداوند میں مسرور ہے، خداوند میں خوش رہ۔ تو جب آپ خداوند میں خوش ہیں، خداوند میں مسرور ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے کام کو کر رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، خداوند میں خوش رہتے ہوئے، تو آپ یہ دیکھیں پھر اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو آپ نئے ہیں، آپ نئے چمکتے دمکتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک، آپ نئے ہو جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں خدا کے کلام میں سے، چند حوالہ جات آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ خدا جتنا نے اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو سنا ہے، خدا آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔